الحمد لله وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز وجل. آج ہم فارسی کی پہلی شروع کرنے جا رہے ہیں جو عموماً مدارس میں، دارالعلوم میں، جامعات میں ابتدائی درجے میں پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ یہ ابتدائی طالب علموں کے لیے انہیں فارسی سیکھنے کے لیے بہت بہترین کتاب ہے. اسی وجہ سے اکثر جامعات میں، دارالعلوم میں یہ کتاب داخل نصاب ہے. تو ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ اس کتاب کی بھی ویڈیوز بنائی جائے. انشاءاللہ عز و جل آج ہم فارسی کی پہلی کتاب شروع کریں گے اور چند باتیں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ. مختلف اسموں سے مضاف و مضافلے کی ترکیبیں. مضاف اور مضافلے کسے کہتے ہیں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے. بس مختصراً یہ سمجھ لیں، یہ اس کی جامع اور معنی تعریف نہیں ہے، بس یہ سمجھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جاتی ہے، تو جس کی نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، جس کو منسوب کیا جاتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں، جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. بس آپ کے سمجھانے کے لیے یہ تعریف بیان کی گئی ہے. اب دیکھیں، سب سے پہلے چند الفاظ بیان کریں گے جو نئے الفاظ ہوں گے آپ کے لیے. ہو سکتا ہے آپ استعمال بھی کرتے ہوں اردو میں، اور کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے ہوں گے، پھر اس کے بعد اسے استعمال کر کے بتائیں گے. خدا. خدا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے. رسول یعنی رسول. نماز ابن اردو میں بولا جاتا ہے نماز یعنی نماز. روزہ یعنی روزہ. جمعہ، جمعہ یعنی جمعہ کا دن. رمضان، ماہ رمضان کو رمضان ہی کہا جاتا ہے. حج جو ایک خاص عبادت ہے اسے حج کہا جاتا ہے. کعبہ، کعبہ شریف کو کعبہ ہی کہا جاتا ہے. یہ سب عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ وضاحت کرنے کی حاجت نہیں ہے. نام، نام یعنی نام. جہان یعنی جہان یعنی دنیا. دنیا کے لیے جہان کہا جاتا ہے. اب دیکھیں ترکیب اضافی کے ساتھ، یعنی ان میں سے ایک چیز کو دوسری کی طرف منسوب کر کے بتائیں گے. نام خدا. نام خدا یعنی خدا کا نام. یہاں پہ نام کو منسوب کیا گیا ہے خدا کی طرف. نام خدا، خدا کا نام. یعنی کس کا نام؟ خدا کا نام. نام خدا، خدا کا نام. خدائے جہان. خدائے جہان یعنی دنیا کا خدا. خدائے جہاں دنیا کا خدا. رسول خدا. رسول یعنی رسول، خدا یعنی خدا. رسول خدا، خدا کے رسول. نماز جمعہ. نماز یعنی نماز. جمعہ ایک جمعہ کا دن ہے. نماز جمعہ، جمعہ کی نماز. نماز جمعہ، جمعہ کی نماز. روزہ رمضان. رمضان کا روزہ. روزہ رمضان، رمضان کا روزہ. یہاں پہ دیکھیں روزہ کو منسوب کیا گیا ہے رمضان کی طرف. کب کا روزہ؟ عام دن کا نہیں بلکہ رمضان کا. روزہ رمضان، رمضان کا روزہ. حج کعبہ، کعبہ کا حج. آپ غور کر رہے ہوں گے کہ اس میں یعنی جیسے نام خدا، خدا کا نام، تو دیکھیں اس کے ترجمے میں درمیان میں کا آ رہا ہے. عام طور پر کا کی وغیرہ آ رہا ہے. تو مضاف اور مضافلے کا جب بھی اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اسی طرح کا، کے، کی، را، رے، نی وغیرہ آتا ہی ہے. دیکھیں نام خدا میں خدا کا نام. نام خدا تھا، جب ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تو کیا کیا؟ خدا کا نام. یہاں پہ کا آیا. اس طرح خدائے جہاں یعنی دنیا کا خدا. یہاں پہ بھی کا آیا.
اس طرح اکثر جہاں پہ بھی مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہوگا وہاں پہ کا، کے، کی، را، رے، لی وغیرہ آئے گا درمیان میں۔ خیر آگے دیکھیں، صبح یعنی صبح کا وقت، شام یعنی شام، روز یعنی دن، شب یعنی رات، ماہ، ماہ یعنی مہینہ۔ ماہ یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ماہ کا معنی ہے ایک مہینہ، ماہ مہینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ماہ چاند کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سال یعنی سال، وقت یعنی وقت، راہ، راہ کا معنی ہے راستہ، راستے کو فارسی میں راہ کہتے ہیں۔ بہشت، بہشت یعنی جنت، جنت کے لیے فارسی میں بہشت کہا جاتا ہے۔ دوزخ یعنی جہنم، جہنم کے لیے فارسی میں دوزخ استعمال کرتے ہیں۔ عذاب یعنی عذاب، ثواب یعنی ثواب، پیدائش یعنی پیدائش، وفات یعنی موت۔ اب دیکھیں ان کو استعمال کر کے بتائیں گے۔ نماز صبح یعنی فجر کی نماز، صبح کی نماز، نماز صبح، صبح کی نماز، فجر کی نماز۔ وقت شام، وقت یعنی وقت، شام یعنی شام، وقت شام، شام کا وقت۔ شب ماہ، شب یعنی رات، ماہ یعنی چاند بھی ہوتا ہے اور مہینہ بھی ہوتا ہے۔ شب ماہ اس کا دو ترجمہ ہوگا، مہینے کی رات۔ جب ہم ماہ سے مراد مہینہ لیں گے تو اس کا معنی ہوگا شب ماہ، مہینے کی رات، اور اگر چاند مراد لیں گے شب ماہ کا ترجمہ ہوگا چاندنی رات، شب ماہ چاندنی رات۔ سال وفات یعنی موت کا سال، سال وفات موت کا سال۔ روز پیدائش یعنی پیدائش کا دن، روز یعنی دن، پیدائش یعنی پیدائش، روز پیدائش، پیدائش کا دن۔ راہ بہشت، راہ یعنی راستہ، بہشت یعنی جنت، راہ بہشت جنت کا راستہ، راہ بہشت جنت کا راستہ۔ عذاب دوزخ، عذاب یعنی عذاب، دوزخ یعنی جہنم، عذاب دوزخ جہنم کا عذاب۔ ثواب حج یعنی حج کا ثواب، ثواب حج، حج کا ثواب۔ یہاں سے چند ضمائر وغیرہ بیان کر رہے ہیں، جیسے ہم اردو میں وہ، تم، تم لوگ، ہم لوگ اس طرح کہتے ہیں نا، تو اس طرح فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے انگلش میں پروناؤن وغیرہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں او، او کا معنی ہے وہ، او یعنی وہ، آہاں وہ سب، یعنی بہت سارے لوگ ہوں، غائب ہوں، موجود نہ ہوں، ان کے لیے کہنا ہو کہ وہ لوگ تو کہیں گے آہاں۔ تو یعنی تو، شما یعنی تم لوگ، بہت سارے لوگ سے اگر خطاب کرنا ہو تو کہیں گے شما۔ من یعنی میں، من میں، ماں، ماں کا معنی ہے ہم، جیسے اردو میں ہے ہم کہتے ہیں، اس کو کہنے کے لیے فارسی میں ماں استعمال کریں گے۔ خود، خود کا معنی ہے آپ، اپنا۔ خیش، خیش کا معنی ہے آپ، اپنا۔ پیدائش او، پیدائش او یعنی اس کی پیدائش، پیدائش یعنی پیدائش، او یعنی وہ، تو اس کی ترجمہ بھی آئے گا پیدائش او، اس کی پیدائش۔ وفات آہاں، وفات یعنی موت، آہاں یعنی وہ لوگ، وفات آہاں ان لوگوں کی موت، وفات آہاں ان لوگوں کی موت۔ نماز تو یعنی تیری نماز، نماز تو تیری نماز۔ حج شما یعنی تمہارا حج، شما یعنی تمہارا، تو حج شما تمہارا حج۔ روزہ من میرا روزہ، روزہ من میرا روزہ۔ رسول ماں یعنی ہمارے رسول، رسول ماں ہمارے رسول۔ وقت خود، اپنا وقت، خود یعنی اپنا، وقت خود اپنا وقت۔ راہ خیش یعنی اپنا راستہ، راہ خیش اپنا راستہ۔ اس کے بعد پھر چند الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ ان کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی عام طور پر جو بیٹا، بیٹی، ماں وغیرہ کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں گھر میں، انہیں بتلا رہے ہیں۔ پسر، پسر کا معنی ہے بیٹا۔
پدر، پدر کا معنی ہے باپ یعنی والد۔ دختر، دختر یعنی بیٹی، بیٹی کے لیے فارسی میں دختر استعمال کرتے ہیں۔ مادر، مادر کا معنی ہے ماں، ماں کے لیے فارسی میں مادر کہتے ہیں۔ برادر، برادر کا معنی ہے بھائی، بھائی کے لیے فارسی میں برادر کہتے ہیں۔ خواہر، خواہر کا معنی ہے بہن، بہن کے لیے فارسی میں خواہر کہتے ہیں۔ غم، غم کا معنی ہے چچا، چچا کے لیے فارسی میں غم استعمال کرتے ہیں۔ غمہ، غمہ یعنی پھوپھی، پھوپھی کے لیے فارسی میں غمہ کہتے ہیں۔ خال، خال یعنی ماموں، ماموں کی فارسی خال ہے۔ خالہ یعنی خالہ۔ زن یعنی عورت، عورت کو فارسی میں زن کہتے ہیں۔ شوہر یعنی شوہر۔ اب دیکھیں ان کو استعمال کر کے بتلائیں گے۔ پسر من یعنی میرا بیٹا، پسر من میرا بیٹا۔ پدر ماں، پدر یعنی باپ، ماں یعنی ہم، پدر ماں ہمارے باپ، ہمارے والد۔ دختر تو، دختر یعنی بیٹی، تو یعنی تو، دختر تو تیری بیٹی۔ مادر شما، مادر یعنی ماں، شما یعنی تم لوگ، مادر شما تمہاری ماں یعنی تم لوگوں کی ماں۔ برادر من، برادر یعنی بھائی، من یعنی میں، برادر من میرا بھائی، برادر من میرا بھائی۔ خواہر آہاں، خواہر یعنی بہن، آہاں یعنی وہ لوگ، خواہر آہاں ان لوگوں کی بہن، خواہر آہاں ان لوگوں کی بہن۔ زن او، زن یعنی عورت، او یعنی وہ، زن وہ اس کی عورت۔ شوہر آ، شوہر یعنی شوہر، آ یعنی وہ، شوہر آ اس کا شوہر، شوہر آ اس کا شوہر۔ خال تو، خال یعنی ماموں، تو یعنی تو، خال تو تیرا ماموں یا تیرے ماموں، خال تو تیرے ماموں۔ خالہ شما، خالہ یعنی خالہ، شما یعنی تم لوگ، خالہ شما تمہاری خالہ، خالہ شما تمہاری خالہ۔ غم من، غم یعنی چچا، من یعنی میں، میرا میری وغیرہ۔ غم من میرے چچا، غم من میرے چچا۔ غمائے شما، غمہ یعنی پھوپھی، شما یعنی تم لوگ، تم، غمائے شما تمہاری پھوپھی، غمائے شما تمہاری پھوپھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔